نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ائمہ کرام، خطباء اعظام اور میرے طالب علم بھائیوں کے لیے ہے۔ ایک انہیں موٹیویشن دینی ہے، انہیں فکر مند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بطور فخر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی کہ تمام اللہ کے مخلوق ہیں، بندے ہیں اللہ کے، لیکن فرمایا کہ مجھ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء کرام ہی ہیں۔ بطور فخر کے اللہ نے علماء کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حافظ قرآن بنتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی ان کو وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کی سفارش سے 10 افراد جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک عالم جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، تو فرمایا کہ اس کی سفارش سے، اس کے خاندان سے 70 افراد جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی وہ جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ عالم کی شان اور فضیلت۔ اسی طرح ہم یہ بھی سنتے سناتے ہیں کہ طالب علم جو اللہ کی دین کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق، اللہ کی تمام مخلوق اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرتی ہے، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، حشرات الارض دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فضائل ہم سنتے اور سناتے ہیں۔ تو عالم کی، علماء کی، طالب علم کی اللہ کے ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی شان ہے، عظمت ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اسی طبقے کو جو اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے، اس کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ ہر جگہ میں، ہر شعبے پہ جہاں بھی آپ جائیں گے اوئے کر کے بلایا جاتا ہے، اوئے مولوی، او فلاں اور فلاں، ایسے مختلف الفاظ کے ساتھ ان کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ معاشرہ اس طبقے کو ایک ایسے فقیر اور مانگنے والا سمجھتا ہے، کیونکہ انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو اس نے جو کمی منتخب کیے تھے، یعنی لوہار، اس طرح مستری اور موچی، سب جو لوگ تھے، ان کے دانے کہ 5 کلو فلاں کو دینے ہیں، 10 کلو موچی کو دینے ہیں، 10 کلو لوہار کو دینے ہیں، تو اس لسٹ میں امام کا نام سب سے آخر میں تھا۔ کمیوں کی لسٹ میں اس نے علماء کو رکھا تھا، یہ تذلیل کی تھی اس نے۔ اور آپ اسی سوچ رکھنے والے لوگ، انگریز کی سوچ والے لوگ آج علماء کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں دست بدستہ درخواست کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اپنے طالب علم بھائیوں کو کہ آپ معاشرے کے اندر اپنا مقام بنائیں، کیونکہ یہ مادی زمانہ ہے، اللہ کے دین کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں۔ جس شعبے میں آپ جائیں گے، جہاں پر آپ کی تذلیل کی جاتی ہو، آپ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے وارث ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء میری میراث کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درم دنانیر نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ ہم علم کے وارث ہیں۔ اللہ نے ہمارے سینوں میں کلام مقدس کو محفوظ کیا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ ہم مصلی رسول کے جانشین، وارث، منبر رسول کے ہم وارث ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا چاہیے۔ اور یہ مادی زمانہ ہے، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس لیے اپنے کپڑے، اپنے لباس، اپنی سواری، اپنے جوتے، رہن سہن اچھا رکھنا چاہیے۔ ایسے نہ پتہ چلے کہ یہ کوئی فقیر ہے، ٹوپی اچھی ہو، رومال اچھا ہو، تاکہ لوگوں میں ہماری تذلیل نہ ہو، لوگ ہمیں کمتر مت سمجھیں۔ آج کل لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اور علماء کی کوئی قدر، کسی محفل میں آپ جائیں گے، کسی ولیمے میں آپ جائیں،
دنیا دار لوگوں کا بڑی اچھی طرح سے استقبال کرتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، لیکن جب ایک حافظ قرآن آتا ہے، عالم آتا ہے، امام مسجد آتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ ایک ہاتھ سے سلام دیتے ہیں، بیٹھ کر ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ بنانا پڑے گا، معاشرے کے اندر اپنا وقار بنانا پڑے گا۔ آپ خود کفیل ہوں، اگر امام مسجد ہیں تو مقتدیوں کی آپ مرہون منت نہ ہوں، ان کی جیبوں کی طرف نہ دیکھیں۔ ہمارے اساتذہ کرام اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ اضافہ فرمائے، ان کی دعاؤں سے آج ہم اس مصلی رسول پر بیٹھے ہیں۔ تو وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ مقتدیوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی، اپنا کاروبار کرنا ہے، خود کمانا ہے، اور اللہ کی دین کی خدمت فی سبیل اللہ کرنی ہے۔ الحمدللہ 17 سال سے اسی ایک ہی مسجد میں اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، اور آج اس جگہ بیٹھے ہیں۔ لیکن میں الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے خود کفیل ہوں، اپنا کاروبار کرتا ہوں، اور اپنے مقتدیوں کی جیبوں کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ نہ میں ان کا محتاج ہوں، اور نہ میں کسی کی بات یہاں سنتا ہوں، نہ کسی چودھری کی، نہ ملک کی، نہ راجی کی، نہ کسی لمبردار کی۔ کوئی جو بھی ہے اپنے گھر میں ہوگا، لیکن مسجد کے اندر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، ذکر رزق جو بھی کریں، چپ کر کے مسجد میں عبادت کریں اور اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی کو گھر میں اس کی بیوی دوبارہ سالن بھی نہ دے، پانی نہ دے، اس کی کوئی بات نہ سنے، وہ بھی مسجد میں آ کر امام پر حکمرانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس وقت نہیں ہوگا جب آپ خود کفیل ہوں گے۔ اگر آپ کمیٹی کے محتاج ہوں گے، مقتدیوں کے محتاج ہوں گے، تو آپ کبھی بھی اس انداز میں آزاد ہو کر کام نہیں کر سکتے، آپ ان کے محتاج رہیں گے۔ تو آزاد ہونے کے لیے ضروری ہے، ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی کاروبار کرو، جرابوں جوتوں کا کر لو، اس کا مسواک کا کر لو، ٹوپیوں کا کرو، رومال کا کر لو، کوئی بھی کاروبار کرو، خود کفیل ہو جاؤ، اور کمیٹی کی، خزانچیوں کی، متولیوں کی، ان کی محتاجی سے بچ جاؤ، آزاد ہو کر کام کرو، کپڑے کا کاروبار کرو، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی آپ کے پاس آمدن ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سرمایہ ہے تو مسواک کا کاروبار کر لو، کوئی بھی کر سکتی ہو، کچھ نہ کچھ کرو، خود کاروبار کرو۔ الحمدللہ میں نے اپنے کئی طالب علم ساتھیوں کو جو امام مساجد تھے ان کو اس پر لگایا، الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں، آزاد ہیں، کہ اب ہمیں مقتدیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا 17 سالہ تجربہ ہے کہ مقتدیوں میں وفا نہیں ہے، مقتدیوں کے اندر وفا نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ اخلاص سے کام کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ہمیں جامعہ شفیعہ کے اساتذہ کرام وہ فرمایا کرتے تھے، وصیت انہوں نے فرمائی اور طلباء کو فرمایا کہ کسی مقتدی کی ہاتھ سے پانی نہیں پینا، سادہ پانی کا گلاس بھی نہیں پینا۔ تو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ واقعتاً ہمارے اساتذہ کرام جو ان کا تجربہ ہے وہ صحیح فرمایا کرتے تھے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ 17 سال کا تو میرا تجربہ ہے، ان مقتدیوں میں کوئی وفا نہیں ہے۔ آپ پر جتنا مشکل وقت آئے گا، جیسے کیسے بھی ہوگا، آپ نے خود اس کا سامنا کرنا ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی صفائی کا بھی آپ کو کوئی موقع نہیں دے گا۔ میں ایک امام صاحب کو جانتا ہوں، 30 یا 32 سال انہوں نے ایک جگہ امامت کی ہے، اور مقتدیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، 2 پارٹیاں بن گئی، جماعتیں بن گئیں، اور اس کا ملبہ سارے کا سارا امام صاحب پر آیا، اور 30-32 سال کے بعد ان امام صاحب کو ذلیل کر کے اس مسجد سے نکالا گیا۔ اب آپ دیکھیے وہ کیا کریں گے، نہ ان کو کوئی پینشن ملے گی، نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے، اور 30-32 سال جن کے بچوں کو پڑھایا، جن کے جنازے پڑھائے، جن کے نکاح پڑھائے، اور جنہیں مسائل سکھائے، جنہیں نمازیں پڑھائیں، تو یہ اجر مقتدی دے رہے ہیں کہ 30-32 سال کے بعد ذلیل و خوار کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، زبانہ طالب علمی سے انہیں جانتا ہوں کہ کتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ اب وہ معذور ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو اسی طرح میں ایک امام صاحب مسجد میں گیا، سخت گرمی کا موسم ہے، اور امام صاحب کی رہائش اوپر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجد کے اندر اے سی لگا ہوا ہے،
میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب کو بھی ایسی لگا کے دیا ہے؟ جو نہیں دیا۔ میں نے کہا کولر دیا ہے؟ کولر بھی نہیں دیا۔ تو عام پنکھے کے نیچے چھت کے اوپر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں پر رہائش پذیر ہیں اس گرمی کے موسم میں۔ تو کیوں ہیں کہ وہ مقتدیوں کے محتاج ہیں، خزانچی کے محتاج ہیں، متولی کے محتاج ہیں۔ وہ بول نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک منڈی بہاولدین کے علاقے میں ایک مدرسے کی چھت گری، امام صاحب کے بچوں سمیت بیوی بچے سب شہید ہو گئے، اور مقتدی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، اور امام صاحب عام کمزور سے مکان میں، کچے مکان میں رہ رہے ہیں، اور ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ میں نے جا کر وہاں دیکھا ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا۔ لیکن اس امام پر کیا گزری ہوگی، اس عالم کی، اس حافظ کی، اس قاری صاحب کی، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جن کا سارا خاندان جڑ گیا۔ تو اس لیے آپ سے دست بدستہ عرض ہے، گزارش ہے، آپ جہاں بھی کام کریں اللہ کی دین کی خدمت کریں، آزاد ہو کر کریں، مقتدیوں کے محتاج نہ ہوں، خزانچی کے محتاج نہ ہوں، متولی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار کریں۔ اگر معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، اللہ میں عزت دیں گے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن ایک معاشرہ زہر کو دیکھتا ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتی ہیں، منہ سے پانی گر رہا ہے، ایک عالم گزر رہا ہے، اس کو ایسے گھٹیا نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بنایا، وارث بنایا، تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ کبھی دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مصلی رسول کا وارث بنایا ہے۔ معاشرہ ہمیں ذلیل و خوار کرے، جو کچھ بھی کرے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں منبر رسول دیا ہے، مصلی رسول دیا ہے، اور یہ چیز ہمارے پاس دنیا جہاں کی ہر ایک چیز سے بہتر ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ قیمتی ہے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن معاشرے سے امیدیں لگا کر نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ کریں، اور اگر اللہ کے دین کی تھوڑی سی بھی ہم سے غلطی ہوگی، تذلیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصلی رسول سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، عرض ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، آزاد ہو کر کریں، اور ان مقتدیوں کی مرہون منت بالکل نہ رہیں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اپنا کچھ نہ کچھ کر کے کچھ نہ کچھ اپنا ذریعہ آمدن کریں۔ کل جب آپ پر مشکل وقت آئے گا، میرا یہ تجربہ ہے، یہ مقتدی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ سے وفا نہیں کریں گے، اور جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، خود ہوں گے، آزاد ہوں گے، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ تا دم آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اس مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔